السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا ملعونۃ وملعون ما فيها إلا ذكر الله، وفي رواية أخرى أو عالما أو متعلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر اجلاس، سامعین کرام و سامعات حضرات، یہ پروگرام جو آپ کے سامنے ہے، ایک طویل وقت سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور آپ حضرات بسط ذوق و شوق پوری دل جمعی کے ساتھ اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ بے حد مبارکباد ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دراصل یہ مجلس بلائی گئی ہے، یہاں کی طالبات اور یہاں کی بچیاں جو اس ادارے کے زیر تعلیم ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں۔ چنانچہ اس ادارے کی ایک طالبہ اپنی خابیدہ صلاحیتوں کو آپ کے سامنے بہترین شاندار پیمانے میں اس کا مظاہرہ کر رہی ہے، یقیناً قابل تعریف ہے۔ دوسری بات عرض کرنی ہے کہ یہ ادارہ الحمدللہ بہت اچھی طرح حسن انتظام کے ساتھ تعلیم و تعلم میں مصروف ہے، اور اس کے ذمہ دار جناب مولانا ضیاء الرحمن صاحب ندوی اور ان کے برادر خود مولانا رضا الرحمن صاحب بڑی انتھک کوششوں کے ساتھ یہ ادارہ بھی چلا رہے ہیں اور بہت شاندار بہت اچھی تربیت بھی فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو اس طرح کا پروگرام کیا کرتے ہیں۔ اس طرح کے پروگرام میں کتنی محنتیں اور کتنی قربانیاں، کتنے جد و جہد اور کتنی سرگرمی خرچ ہوئی ہے، یہ وہ لوگ صحیح طور پر جان سکتے ہیں جو اس ادارے کی اس طرح کے پروگرام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ حضرات، یہ دونوں حضرات لائق تعریف بھی ہیں اور قابل تقلید بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو صحت و کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ بہرحال مجھے کوئی تقریر کرنی نہیں ہے اور نہ میں خطیب ہوں، میری باتوں میں کوئی خطیبانہ شان بھی آپ حضرات نہیں پائیں گے۔ بہرحال برکت کے لیے میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے اور یہ بہت مشہور حدیث شریف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یاد کے سوا دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیز ہیں وہ سب کے سب ملعون ہیں، مطرود ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا۔ آپ حضرات علماء کرام ہیں، یہاں پر ظرف ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، نباتات، جمادات، حیوانات، ساری چیزیں، یہ سب کے سب اللہ کی رحمت سے دور ہے، مذموم ہے، مطرود ہے، یہ سب اللہ کی رحمت سے باہر ہے، سوائے اس کے جو اللہ کی یاد میں لگا ہوا، جو اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو بھلائے ہوا، اپنے آپ کو کھپائے ہوا، اللہ کی رضا کے خاطر جو محنت اور قربانی دے رہا ہے۔
یہی اس میں استثناء کیا گیا کہ اللہ کو جو یاد کرنے والے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے قریب تر، اللہ کی رحمت کے سائے۔ بعض روایت میں اضافہ ہے او عالما او متعلما، کہ وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہے، اللہ کے سائے میں۔ پھر وہ لوگ دوسرے نمبر میں جو علم دین کے، علم شریعت کے ماہر ہیں، جو دن رات دین کی خدمت اور دین کے فرائض کو انجام دیں، عالم شریعت کا ماہر، اور متعلما یا جو علم دین سیکھنے والے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ طبقے ذاکر کا طبقہ، اللہ کو یاد کرنے والے کا طبقہ، اسی طرح شریعت اور دین کی اشاعت کو انجام دینے والے عالم علماء یا علم دین سیکھنے والے طلبہ اور طالبات۔ بعد حدیث میں اور سامعین کا لفظ ہے تو جو ان حضرات کی باتوں کو بغور سنتے ہیں محبت کے ساتھ، وہ بھی اللہ کی رحمت کے قریب تر ہے۔ تو گویا چوتھا طبقہ جو ہے وہ سامعین کا ہے، اللہ کی باتوں کو جو ذوق شوق سے سنتے ہیں۔ یہ چار حضرات، یہ چار طبقہ اللہ کی رحمت سے قریب تر ہے۔ حدیث میں آیا وَلَا تَكُنْ لِلْخَامِسَةِ، اپنے آپ کو پانچویں جماعت والا نہیں بنا، یعنی وہ لوگ جو ان چار گروپ سے جو الگ ہیں، جو ذاکر نہیں ہیں یا علم دین کی اشاعت کرنے والے موجود ہیں یا اس کام کو انجام دینے والے نہیں ہیں، اسی طرح علم دین سیکھنے والے جو نہیں ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ لیکن جو لوگ دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں اور علم دین کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں یا علم دین سیکھنے والے ہیں یا اس کو باتوں کو سننے والے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی رحمت کے قریب تر ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ آپ کا ادارہ اور جہاں کہیں بھی اس طرح کی خدمتیں ہو رہی ہے وہ حدیث کے عین مستحق ہے کہ یہاں ذکر اللہ بھی ہے، یہاں علم دین کی اشاعت بھی ہے اور اس کا پھیلاؤ بھی ہے، دین کی خدمت بھی ہے، یا علم دین سیکھنے والی طلبہ اور طالبات، اور آپ حضرات صبح سے لے کر ابھی تک ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، یہ سب کے سب اور پوری مجلس سب اللہ کی رحمت کے قریب ہے۔ اللہ تعالی ہم کو پوری عمر اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ بہرحال حدیثوں کے اندر دنیا کا اجمالی یا تفصیلی تذکرہ ہے، اس سے بخوبی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے لیے دنیا کو دھوکے کا چمن اور کافروں کے لیے ناپائیدار سرایہ قرار دیا، ناپائیدار سرایہ قرار دیا۔ قرآن کریم نے بھی دنیا کو متاع غرور اور فریب کی کٹی بتلایا۔ چنانچہ حدیث کے اندر یہ مشہور حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، جہاں اس کو اپنی زندگی کی تکمیل کے لیے مکمل طور پر حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو تکمیل کرنے کے لیے ایک مقررہ نظام بنا کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور یہ دنیا کافر کے لیے دھوکہ ہے جو فرضی نعمتوں میں اور اس کے راحت و آرام میں مبتلا ہو کر انجام سے بے خبر خدا کی نافرمانی اور بغاوت میں لگا ہوا۔ اسی طرح کئی حدیث میں فرمایا کہ دنیا مردار لاش اور اس کے چاہنے والے کتے، کہیں فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس طرح کی احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے، خدا نے دنیا کے اندر
مسلمانوں کو جو فریضہ دیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو پھوٹ پھوٹ کر گزارے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے کام انجام دے جس سے کی دنیا و آخرت دونوں سنور جائے اور بن جائے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ دین کی سچی محبت، تڑپ اور لگن نہیں رکھتے ہیں یا جو لوگ اس سے دور ہیں وہ یقیناً اپنا خسارہ کریں، اور جو مقصد کو بھلا کر ہوا و ہوس کے لیے جیتے اور مر رہے ہیں، یقیناً ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بتلائی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ زندگی کیا ہے جو اللہ اس کے بندے کے حقوق کی کوئی حیثیت نہیں۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے، لہذا انسان کی خدمت، اخلاق کی نشر و اشاعت، بیگانوں کی خبرگیری اور اسی طرح مسلم معاشرے کی اصلاح، مدارس مکاتب کا قیام، رفاہی کاموں کی سرگرمی، اسی طرح مسلم معاشرے کی اصلاح اور طاغوتی لہروں کے خلاف محض آرائی، ارکان اسلام کا اہتمام، اجتماعی خوبیوں کے لیے جدوجہد، اپنے نفس کی اصلاح اور اسی طرح تمام انسانی خوبیوں کے لیے چاق و چوپٹ رہنا بھی اللہ کو یاد کرنے کے برابر ہے، اور یہ ذکر اللہ کے لیے حقیقی یا مجازی طور پر دوست مستحق۔ چنانچہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس طرح کے جو ادارے جہاں کہیں بھی چل رہے ہیں ہم اس کا احترام کریں، اس سے محبت کریں اور اس کی جو ضرورت ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، یہی شان بندگی ہے۔ حدیث کا جو حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، مولانا ظفر علی خان مرحوم نے اس کا ترجمہ کیا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے لعنت کے قابل ہے، مگر خدا جس کو یاد آئے وہ رحمت کی قابل ہے۔ بہرحال میں انہیں چند باتوں کے ساتھ آپ سے جدا ہونا چاہتا ہوں اور یہاں کے ذمہ دار حضرات کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی تیاری کرائی اور بچیوں نے جو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے یقیناً قابل رشک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدمت دین کے لیے قبول فرمائے۔